مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا میں اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ریحان کبھی مجھے دھوکہ دیں گے۔ ہماری شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا کہ ایک دن ایسا آیا کہ ریحان مجھے کہہ کر گیا میں فلاں دن لوٹ آؤں گا، اور وہ نہ آیا۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر اچانک ایک دن اطلاع ملی کہ ہم لوگ شہر سے نزدیک رہتے تھے، جہاں سے کھیتوں والا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ یہی ریحان کا گھر تھا۔ گھر سے آگے باغ اور پھر کھیت تھے۔ پہلے یہاں نہیں رہتا تھا، نوکر اور کچھ رشتہ دار رہتے تھے۔ ریحان تو اب کچھ دنوں سے آ کر رہنے لگا تھا۔ میں نے ریحان کو کبھی نہیں دیکھا تھا، بس اتنا پتا تھا کہ ہمارے گھر کے پاس ملک صاحب کی زمین اور باغ ہے، جس میں ان بڑا سا پختہ مکان تھا، مگر اس مکان میں وہ کبھی کبھی آتے تھے، کیونکہ ملک صاحب گاؤں میں رہتے تھے، جہاں ان کی 2 بیویاں تھیں۔ ریحان انہی ملک صاحب کا پہلوٹی کا بیٹا تھا۔ ریحان کی ماں اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ اس کو سوتیلی ماں نے پالا تھا، جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ البتہ ریحان کی تیسری سوتیلی ماں اس سے بہت جلتی تھی اور اس کے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے ریحان گھر سے باہر رہتا تھا۔ پہلے وہ شہر کے ہاسٹل میں رہا۔ جب تعلیم مکمل کر لی تو اس کے والدین نے اس کے حصے کی زمین اور جائیداد اس کے سپرد کر دی۔ اس طرح ریحان مالی لحاظ سے ایک حد تک بہت بہتر ہو گیا۔ ریحان کے حصے میں جو زمین، مکان، باغ اور کھیت آئے، یہ وہی تھے جو ہمارے گھر کے نزدیک تھے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ خود ہی آ کر رہنے لگا۔ ریحان اپنے بوڑھے نوکر کے ساتھ اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے یہاں اپنے پڑوس میں ریحان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، البتہ ملک صاحب کو ضرور دیکھا تھا۔ اس دن بھی میں گھر میں اکیلی تھی، صرف میرا چھوٹا بھائی فہد میرے ساتھ تھا۔ کچن میں کوئی کام کر رہی تھی کہ فہد نہ جانے کس وقت گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر سے نکل کر سیدھا پڑوس میں چلا گیا، کیونکہ باغ کا پھاٹک اکثر کھلا رہتا تھا۔ فہد پہلے بھی کنوں اور مالٹے توڑنے کے شوق میں باغ میں گھس جایا کرتا تھا۔ اس وقت نوکر وغیرہ ہوتے جو فہد کو محلے کا بچہ سمجھ کر کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن آج نوکر کے بجائے مالک نے اس کو مالٹے کے درخت پر چڑھتے ہوئے پکڑ لیا۔ ہمارا کچن باغ کی دیوار کے ساتھ ہی تھا۔ اچانک مجھے اپنے بھائی کی چیخ سنائی دی۔ برتن جو میں دھو رہی تھی میرے ہاتھ سے گر گئے۔ میں ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی اوپر چھت پر گئی۔ جہاں جا کر دیکھا کوئی شخص باغ میں میرے بھائی کو پکڑے کھڑا تھا۔ اس آدمی کی پیٹھ میری جانب تھی۔ میں سمجھی کہ ملک صاحب کا کوئی رشتہ دار یا مہمان ہے۔ میں نے چھت پر سے اونچی آواز میں کہا، بابا جی، میرا بھائی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ میں سمجھ رہی تھی کہ کوئی بوڑھا ہوگا۔ وہ بغیر میری طرف منہ کیے بولا، ذرا نیچے آ کر اپنے بھائی کی چوڑی دیکھو، کتنے پھل اس نے اجاڑ ڈالے ہیں۔ گھر میں کوئی نہ تھا، اسی لیے مجھے ہی فہد کو چھڑوانے جانا پڑا۔ جب میں باغ کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا سامنے ایک اجلا اجلا خوبصورت نوجوان کھڑا ہے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی فہد کو چھوڑ دیا۔ وہ دوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ میں اس کو لے کر واپس جانے لگی تو ریحان نے کہا کہ آپ ہمارے گھر پہلی مرتبہ آئی ہیں، ذرا بیٹھیں تو صحیح، آئیے کمرے میں آ جائیے۔ میں فہد کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کے مکان میں چلی گئی۔ اس کا ڈرائنگ روم بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں بہت ڈری بیٹھی تھی۔ وہ بولا، آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ میں نے کہا، جی نہیں، میں تو نہیں ڈر رہی۔ پھر آپ کی آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ تبھی اس کا نوکر آ گیا۔ ریحان نے اس کو کافی لانے کو کہا تھا۔ وہ ٹرالی میں پھل، بسکٹ، مٹھائی اور کافی لے آیا۔ میں اپنی اتنی خاطر مدارت دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھ پر خفا ہوگا، کیونکہ میرے بھائی نے اس کے باغ میں چوری کی تھی اور میں چور کی بہن تھی۔ مگر ایسا نہیں تھا، بلکہ میری تو بڑی عزت افزائی ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کافی بنا کر دی۔ کافی پی لینے کے بعد اس نے کہا، آپ جا سکتی ہیں۔ جب میں اس کے کمرے سے اٹھ کر جانے لگی تو میرا پاؤں لڑکھڑایا۔
اور میں گرنے لگی تو اس نے مجھے گرنے سے بچا لیا اور بولا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بہت گھبرا رہی ہیں۔ اس رات مجھے نیند نہ آئی، میں واقعہ ہی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میرا دل بہت گھبراتا تھا، جی چاہتا تھا ایک بار پھر ریحان نظر آ جائے، اس سے سامنا ہو جائے تو دل کو سکون آئے۔ 2-4 دن گزرنے کے بعد ریحان کا نوکر ایک بڑی سی ٹوکری میں بہت سے پھل لے آیا۔ یہ پھل ریحان نے ہمارے گھر تحفے کے طور پر بھیجے تھے۔ ابا جان کو نوکر نے پھل لا کر دیے۔ ابا جان نے شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن وہ ریحان سے ملنے اس کے گھر گئے۔ اس طرح انہوں نے بھی پڑوسی سمجھ کر ریحان کو چائے پر بلایا۔ پھر ریحان کا ہمارے یہاں آنا جانا ہو گیا۔ ریحان کی اور میری ملاقاتیں مختصر ہوتی تھیں، وہ بھی اس وقت جب امی کہیں جاتی اور فہد سکول گیا ہوتا۔ میں چھت سے ریحان کے باغ میں جھانکتی تو وہ برآمدے میں بیٹھا ہوتا یا باغ میں گھوم پھر رہا ہوتا اور مجھے دیکھ لیتا تو اشارے سے کہتا آ جاؤ کافی پیتے ہیں۔ میں جاتی ہی مگر بس 5-10 منٹ بیٹھ کر آ جاتی۔ اس طرح ہم محبت کرنے لگے۔ جلد ہی میرے والدین نے محسوس کر لیا کہ مجھے ریحان کا دھیان رہتا ہے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا میں دوڑ کر اس کے لیے چائے بنانے لگتی۔ میں اپنے جذبات اور خوشی کو چھپانے سے قاصر تھی۔ اس کے پاؤں کی چھاپ پہچان کر ہی میں کھل اٹھتی تھی۔ امی نے ابو کو صلاح دی کہ ریحان اچھا لڑکا ہے، کیوں نہ ہم اپنی لڑکی کے لیے اس رشتے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے والدین کو کوشش بھی نہ کرنی پڑی، کیونکہ میں نے ریحان کو بتا دیا تھا کہ والدین اس رشتے پر راضی ہو جائیں گے۔ تم رشتہ مانگو۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میری آرزو ہے کہ میں تم سے شادی کروں، لیکن میرے بزرگ نہ مانیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں جائیداد کی وجہ سے خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی۔ اگر تمہارے والدین اس پر راضی ہو جائیں کہ میرے بزرگوں کی شمولیت کے بغیر ہی تمہاری شادی مجھ سے کر دیں تو پھر یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تم میرے والدین سے رشتہ مانگ کر تو دیکھو، تم خود مختار ہو، میرے والدین کیوں راضی نہ ہوں گے؟ میرے کہنے سے ریحان نے میری امی سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ امی نے کہا کہ عائشہ کے ابو سے بات کروں گی۔ امی نے ابو سے کہا، وہ بغیر بزرگوں کی شمولیت کے میرا رشتہ ریحان سے طے کرنے پر راضی نہ ہوتے تھے، لیکن امی جان نے ابو سے بات منوا لی۔ ابو نے ریحان کو گھر بلایا اور تمام باتیں طے ہو گئیں۔ ریحان نے ابو کے سامنے یہ وعدہ اور اقرار کیا کہ جب تک میرے والدین اس شادی کو تسلیم نہ کر لیں، آپ کی لڑکی کو میں گاؤں لے کر نہ جاؤں گا اور میں زندگی بھر دوسری شادی بھی نہیں کروں گا۔ بس یہی 2 باتیں ابو نے منوائی، جو ریحان نے مان لی، اور میری شادی ابو نے اپنے دوستوں کو بلا کر ریحان سے کر دی۔ ریحان کی طرف سے اس شادی میں اس کے چند ایک دوست کے سوا کوئی شامل نہ ہوا۔ ایک طرح سے یہ شادی اس نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے چھپ کر کی تھی۔ ریحان کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ کچھ عرصے تک تو وہ مجھے ساتھ لے کر مری، ایبٹ آباد اور دوسرے خوبصورت علاقوں کی سیر کرواتا رہا۔ پھر ہم گھر آ گئے۔ صبح امی کے گھر میں رہتی تھی، کیونکہ گاؤں سے اچانک ریحان کے رشتہ دار یا عزیز آ جاتے تھے، اور ریحان بھی کچھ دن ان سے شادی کو پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ البتہ رات کو میں اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ ریحان نے مجھ سے کہا کہ میں شہر کے ایک بہترین علاقے میں پلاٹ خرید کر جلد ہی تمہارے لیے ایک علیحدہ کوٹھی بنواؤں گا، پھر ہم سکون سے وہاں رہیں گے۔ ریحان 2 ماہ بعد شہر کے چکر لگانے جاتا تھا اور مجھے کہہ کر جاتا تھا کہ میں فلاں دن آ جاؤں گا، اور پھر ریحان واقعہ ہی اس دن آ جاتا تھا۔ مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا میں اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ریحان کبھی مجھے دھوکہ دے گا۔ ہماری شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا کہ ایک دن ایسا آیا کہ ریحان مجھے کہہ کر گیا میں فلاں دن لوٹ آؤں گا، اور وہ نہ آیا۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دن گزر گیا، اس کے بعد کئی دن گزرے، یہاں تک کہ ہفتے مہینوں میں تبدیل ہونے لگے، مگر ریحان نہ لوٹا۔ میں غم سے نڈال ہو گئی۔ میں خوشحال گھرانے کی اکلوتی لڑکی تھی،
یہ نہیں کہ مجھے ماں باپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی تھی، لیکن ریحان کی محبت اور اس کی جدائی میرے دل میں گھاؤ ڈال رہی تھی۔ 6 ماہ گزر گئے، گرمیوں کے دن گزر چکے، سردیاں آ گئیں، لیکن میں نے وہ کھڑکی بند نہ کی جس سے جھانک کر ریحان کی راہ دیکھا کرتی تھی۔ ریحان جس راستے سے آتا تھا، یہ کھڑکی اسی راستے پر کھلتی تھی۔ میں ہر روز یہی سوچتی کہ آج وہ ضرور آ جائے گا، کیونکہ آج تک ایسا نہ ہوا تھا کہ جس دن کا وہ بتا کر گیا اس دن وہ لوٹ کر نہ آیا ہو۔ مگر ہر امید کا سورج ڈوب جاتا، پھر مایوسی کا اندھیرا رات کے اندھیرے میں گھل مل کر میری روح میں اترنے لگتا۔ میں کھڑکی پر سر کو لگائے تھک جاتی اور دور دور تک اس کا نام و نشان نہ ہوتا۔ ہر روز دل کو اس خیال سے بہلاتی، ہو سکتا ہے اس کو ضروری کام پڑ گیا ہو۔ جاتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا، میری جان پریشان نہ ہونا، اس بار میں اپنے والدین کو منانے کی کوشش کروں گا، ان کو تمہارے بارے میں بتاؤں گا تاکہ وہ تمہاری حیثیت کو تسلیم کر لیں۔ پھر میں تم کو گھر لے کر جاؤں گا، کیونکہ میرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس گھر میں بڑی بہو کی حیثیت سے شامل ہو سکو۔ اس نے مجھ کو الوداع کہتے ہوئے کہا تھا کہ عائشہ، میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ میں نے دنیا میں صرف تم کو پیار کیا ہے اور شادی بھی تم ہی سے کی ہے، تمہارے سوا کسی اور کو کبھی نہیں اپناؤں گا۔ ہر وقت گزرتا رہا، پھر پتا چلا کہ ریحان کے مکان میں ایک نیا مالک آ گیا ہے۔ باغ کا سارا عملہ بھی بدل گیا۔ ابا جان نے آ کر بتایا کہ ریحان نے باغ، مکان اور زمین کا سودا کر دیا ہے اور اب یہاں پر نیا مالک آ گیا ہے۔ میں رونے لگی تو ابو نے مجھے تسلی دی اور میری والدہ کو برا بھلا کہا، کہنے لگے کہ اسی لیے کہتا تھا کہ اکیلے لڑکے کو لڑکی کا رشتہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ پھر ان حالات میں لڑکی والے ہی بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں اور کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ اگر اس کے خاندان والے اس شادی میں شامل ہوتے تو آج ہم جا کر انہیں پکڑ سکتے تھے۔ ہمارے یہاں لڑکی کی شادی ایک لڑکے سے نہیں ہوتی بلکہ ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے ہوتی ہے۔ امی سر جھکائے بیٹھی تھی، وہ اب کیا جواب دیتی؟ انہوں نے میری خوشی کا خیال کیا تھا۔ وہ کیا جانتی تھی کہ ریحان، جو ان کی بھی اتنی عزت کرتا تھا، کہ اس طرح دھوکہ دے جائے گا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح ابا جان نے اپنے آدمی کو ریحان کے گاؤں بھیجا۔ اس نے آ کر بتایا کہ ریحان کی حال ہی میں اس کے والد نے اپنی بھتیجی سے شادی کر دی ہے اور وہ اپنی دلہن کو لے کر امریکہ چلا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں بوچھار کھا کر گر پڑی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ ریحان میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے تو زندگی بھر ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ کسی نے میرے کانوں میں گرم گرم سریا انڈھیل دیا ہے۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ ماں نے سہارا دیا اور باپ نے سمجھایا، مگر دل کسی کے سمجھانے کی چیز تو نہیں۔ عمر گزر گئی اس کو سمجھاتے سمجھاتے، آج تک اپنی اہمیت کو نہیں بھلا سکا۔ حالانکہ اس بات کو اب 16 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی کھڑکی کھلی ہے اور میں روز ہی اس میں جھانک کر اپنے من چاہے محبوب کا انتظار کرتی ہوں کہ شاید کبھی اس کو میرا خیال آ جائے اور وہ لوٹ آئے۔ سچ ہے، کسی کا انتظار کرنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ارسلان کے ساتھ دوستی میں خود کو بلا بیٹھی تھی۔ ارسلان نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں زندگی کے کسی موڑ پر تنہا نہ چھوڑوں گا۔ ایک دن ہماری گروپ کی ایک لڑکی کرن نے مجھے بتایا کہ وہ لندن جا رہا ہے۔ ہماری آنکھیں جدائی کے خیال سے نم تھی۔ اس نے کہا، میں ضرور لوٹوں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ اور پھر وہ ایمن میری دوست تھی، ہمارے مزاج ایک سے تھے، اسی لیے ہماری دوستی مثالی تھی۔ ایسی دوستی کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی۔ کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ وکالت پڑھنے لندن چلی گئی۔ یوں میری اور اس کی راہیں جدا ہو گئی۔ میں نے میڈیکل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ داخلہ تو مل گیا تھا، لیکن والد اس پر راضی نہ تھے، کیونکہ کالج کے اخراجات کا مسئلہ تھا۔
بہرحال بڑی مشکل سے والدہ کے سمجھانے پر انہوں نے اجازت دے دی۔ اب میرے سامنے سوائے پڑھائی اور محنت کے کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ شروع میں ایمن کے میسج آتے تھے، لیکن پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرا اس سے کوئی رابطہ نہ رہا۔ کالج میں میری کوئی ایمن جیسی دوست نہ بنی۔ اکیلی تھی، اسی لیے وہ زیادہ یاد آتی تھی۔ سچ ہے کہ بچپن کی دوستی اور بعد کی دوستی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انہی دنوں میری واقفیت ارسلان سے ہو گئی۔ وہ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، منفرد قسم کا لڑکا تھا۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگی، اسی لیے میں اس کے گروپ میں شامل ہو گئی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرے دل سے تنہائی کا احساس ختم ہونے لگا۔ ارسلان کے ساتھ دوستی میں خود کو بھلا بیٹھی تھی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ زندگی کے کسی موڑ پر کوئی اتنا اچھا انسان ملے گا کہ میں اس کے ساتھ زندگی اجلی اجلی اور راستہ روشن نظر آئے گا۔ ارسلان نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں زندگی کے کسی موڑ پر تنہا نہ چھوڑوں گا، لیکن ہم جتنے بھی دن ساتھ رہے، اس کے بعد ہماری راہیں جدا ہو گئی۔ ایک دن ہمارے گروپ کی ایک لڑکی کرن نے مجھے بتایا کہ وہ لندن جا رہا ہے اور تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تم پرسوں میرے گھر آ جانا، کیونکہ ہم سب ارسلان کی پارٹی کر رہے ہیں۔ میں کرن کے گھر گئی اور آخری بار اس سے ملی۔ ہماری آنکھیں جدائی کے خیال سے نم تھی۔ اس نے کہا، میں ضرور لوٹ کر آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ میں حوصلہ ہار بیٹھی تھی، لیکن اس نے حوصلہ دیا۔ وہ میرے دل میں امید کی شمع روشن کر گیا۔ اس کے جانے کے بعد دنیا میرے لیے سونی ہو گئی۔ میں اداس رہنے لگی۔ امی شادی کی بات کرتی تو میں ٹال جاتی۔ پھر میں نے ایک ہسپتال میں ملازمت کر لی۔ اسی دوران ارسلان کا کوئی فون نہ آیا۔ رفتہ رفتہ میں اس طرف سے نا امید ہوتی گئی۔ میری ہم عمر لیڈی ڈاکٹرز کی اکثر کی شادیاں ہو گئی۔ امی کہتی کہ تم بھی اب گھر بسا لو، مگر میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی دوران والد انتقال کر گئے۔ دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ شروع میں بھائیوں نے میرا بڑا خیال رکھا، لیکن بعد میں وہ بھی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ یوں ہی کئی سال بیت گئے، لیکن جس کا انتظار تھا وہ نہ آیا۔ میں سوچتی تھی کہ کاش ایک بار اس کی کوئی خیر خبر آ جائے، کوئی بتا دے کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے اور کس حال میں ہے۔ اس نے مجھے انتظار کرنے کو کہا تھا، مگر انتظار کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک دن ایک بزرگ مریض آئے، ان کا نام اجاز تھا۔ علاج سے انہیں فائدہ ہوا تو وہ عقیدت سے اکثر میرے پاس آنے لگے۔ مجھے بھی ان سے مل کر خوشی ہوتی تھی۔ ایک دن جب میں آپریشن تھیٹر میں تھی تو ان کے آنے کی اطلاع ملی۔ وہ میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ جب آپریشن سے فارغ ہوئی تو ان کے پاس گئی۔ کہنے لگے، بیٹی، میں آج ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ میرا بیٹا اور بہو لندن سے آئے ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے وقت دے دیا۔ اگلے دن وہ اسی وقت پر مجھ سے ملنے آئے۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ میرے لیے اجنبی نہ تھے۔ ان کی بہو اور بیٹا ایمن اور ارسلان تھے۔ ایمن تو مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھی، لیکن ارسلان شرمندہ تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایمن ہمارے دلوں کی کیفیت سے بے خبر بولے جا رہی تھی اور پرجوش انداز میں باتیں کرنے لگی۔ مجھے ان پر رشک اور اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ ایمن کو کسی شے کی کمی نہ تھی۔ وہ ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اسے زندگی کی ساری خوشیاں اور سہولتیں ملی، اور ارسلان جیسا شریک حیات بھی اسے ملا۔ سچ ہے کہ دولت کے نقصانات کم اور فائدے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ اگر اتنی امیر نہ ہوتی تو لندن کیسے جاتی، جہاں اسے ارسلان ملا۔ اس بے وفا نے مجھے طویل انتظار دیا اور زندگی کی ساری خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دی۔ جب انسان کی اپنی قسمت کھوٹی ہو تو کسی سے کیا گلہ کرنا۔ میں نے بھی گلے شکوے دل میں دفن کر دیے۔ ارسلان نے تو میرا ذکر بھی ایمن سے نہ کیا تھا، تو میں کیوں کرتی؟ میں نے بھی اس راز کو چھپا دیا، کیونکہ میں اپنی دوست کی زندگی میں زہر نہیں گھول سکتی تھی۔ حیرت زدہ تھی کہ کچھ لوگ ماضی کو کتنی جلدی بھلا دیتے ہیں۔ کچھ دن پاکستان میں رہ کر یہ لوگ چلے گئے، لیکن مجھے بڑا دکھ دے گئے، جو میں کسی سے بانٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن اجاز انکل کے اصرار پر میں ان کے گھر گئی، جہاں ان کی بیٹی سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں اس سے ارسلان کی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ لندن میں ایمن کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، جس میں اس کی عزت چلی گئی۔
تو پھر ارسلان نے اسے سنبھالا کیونکہ دونوں آپس میں چچزاد ہیں۔ تبھی والدین نے ارسلان سے کہا کہ وہ ایمن سے شادی کر لے۔ اس کے ماں باپ کی التجا پر اس نے اس پریشان حال لڑکی سے شادی کر لی۔ گویا یہاں بھی ارسلان نے عظمت کا ثبوت دیا۔ میں نے تب دل کو سمجھا لیا کہ اب میری زندگی میری نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے ہے۔ مجھے خدا نے شاید اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں لوگوں کے کام آؤں۔ اب میری سوچ کا زاویہ بدل چکا تھا، میں نے اپنے ڈاکٹر کے پیشے کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا۔ اب میں پیسوں کے لیے نہیں، ضرورت مندوں کے لیے پریکٹس کرتی تھی۔ اپنے کلینک پر بھی غریبوں سے واجبی فیس لیتی تھی۔ بلا شبہ زندگی ایک ایسی شاہراہ ہے جس میں بے شمار رنگ برنگی تتلیاں اڑتی پھرتی ہیں۔ انسان کی آرزویں ہیں، اس کے خواب ہیں جن کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا ہے۔ کبھی یہ خواب اس کے ہاتھ آ جاتے ہیں اور کبھی نہیں آتے۔ محبت بھی سفر کا ایک لازمی انمول انگ ہے۔ اس سے بڑھ کر پرکشش چیز شاید ہی کوئی ہو۔ کوئی اسے پا لیتا ہے اور کوئی اسے کھو دیتا ہے۔ میں نے اپنی محرومیوں سے سمجھوتا نہیں کیا بلکہ انہیں بھلانے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ بہن بھائیوں سے میرا مزاج بالکل الگ تھا۔ مجھ میں اپنی ذات کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ تھا۔ بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جسے میں دل کی بات کہہ سکتی۔ ایک دن میری ملاقات ڈاکٹر عمران سے ہوئی۔ وہ متاثر کن اور خاموش طبیعت کے آدمی تھے۔ انہوں نے سب سے الگ اپنی دنیا بسائی ہوئی تھی۔ وہ شکل صورت سے معمولی مگر ان کی شخصیت بہت خاص تھی۔ مجھے زیادہ شخصی خوبیاں لبھاتی تھی۔ میں ان سے متاثر ہو گئی مگر وہ میری طرف متوجہ نہ ہوئے اور نہ ہی میں ان سے ہم کلام ہو سکی، کیونکہ وہ مجھ سے سینئر اور بہت قابل ڈاکٹر تھے۔ حالانکہ میں ہر ایک سے آگے بڑھ کر بات کر لیتی تھی، لیکن شاید میرے دل میں چور تھا کہ میں ان سے بات کرنے کی ہمت نہ کی۔ کئی ماہ گزر گئے، میری کہانی جہاں تک تھی وہیں رہی۔ اس میں کوئی قابل ذکر موڑ نہیں آیا۔ ایک روز سنا کہ ڈاکٹر عمران کو امتحان دے رہے ہیں، اس لیے ہسپتال سے چھٹی لی ہے، تو اب میری طبیعت بے چین ہو گئی۔ اس بے چینی کے درد کو دور کرنے کے لیے ایک دن میں ان کے دوست ڈاکٹر اشر سے ملنے چلی گئی۔ ان سے میری اکثر بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ ان سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر عمران ایک ماہ کی چھٹی پر ہیں۔ یہ سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ڈاکٹر اشر کی جہاں دیدہ نظروں نے بھانپ لیا تھا کہ میں ڈاکٹر عمران کو پسند کرنے لگی ہوں۔ انہوں نے کہا، زینب، اب زیادہ دن تک تنہا نہ رہو تو اچھا ہے۔ میں سمجھی نہیں اب کی بات کا مطلب۔ یہ تم بہت جلد ایک خوشخبری سنو گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی قیمتی زندگی کو رائگاں نہ کرو بلکہ گھر بسا لو۔ ڈاکٹر اشر کا میں بہت لحاظ کرتی تھی، اسی لیے ان کو جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گئی، مگر میں ششو پنج میں ضرور تھی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے۔ ایک دن وہ آئے تو بڑے خوش تھے۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، خیر تو ہے؟ کیا کوئی خوشی ملنے والی ہے؟ ہاں، بس ایسا ہی سمجھو، انہوں نے جواب دیا۔ ارے بہن، قانون کا خزانہ تم کو ملنے والا ہے۔ دراصل یہ خوشی تم سے ہی متعلق ہے۔ مجھ سے؟ ہاں، تم سے۔ پتھر میں جھونک لگ سکتی ہے؟ ہاں، لگ سکتی ہے، میں نے جواب دیا۔ اگلے لمحے وہ مجھے ڈاکٹر عمران کی طرف سے پرپوز کر رہے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اندر سے میں بہت خوش تھی مگر اوپر سے بناوٹی طور پر منہ بسور لیا۔ انہوں نے کہا، دیکھو زینب، ایسا ہیرا پھر نہیں ملنے والا۔ کیا منہ بسور رہی ہو پاگل لڑکی؟ اب تمہاری عمر ایسی لڑکیوں والی تو نہیں کہ غصہ کرو یا شرماؤ۔ اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچو۔ گھر جا کر اچھی طرح سوچ وچار کرنے کے بعد مجھے جواب دینا۔ اچھا، سوچوں گی۔ ہاں ہاں، اچھا ہی سوچنا۔ گھر آ کر سوچا، کیا میرا خواب پورا ہونے والا ہے؟ میں نے کافی عرصے بعد اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا، اپنے سفید بال بھی دیکھے جن میں سفید بال چاندی کے تاروں کی مانند چمک رہے تھے۔ امی جان میری اس تبدیلی سے بہت خوش تھی کہ میں نے نئے جوڑے سلوا رہی تھی، نئے جوتے خرید لائی تھی اور ڈرائنگ روم کے پردے بدلوانے کو کہہ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کچھ شوق رنگ بھی پسند آئے۔ زینب، کیا بات ہے؟ آج بہت خوش ہو؟ کیا اچانک کوئی پرانی سہیلی ملی ہے یا ترقی ہو گئی ہے؟ ہاں امی جان، کوئی پرانا دوست بھی ملا ہے اور ترقی بھی ہو گئی ہے، میں نے جواب دیا اور گنگنانے لگی۔
تو اماں میرا کھلا ہوا چہرہ دیکھ کر مسکرا دی۔ خدا کرے سدا اسی طرح مسکراتی رہو۔ انہوں نے دعا دی۔ ماں کی اس دعا میں کتنا سکون تھا، اس کا مطلب تو ایک لیڈی ڈاکٹر ہی اچھی طرح سمجھ سکتی ہے، جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب تک تہی دامن تھی۔ کچھ دنوں بعد ڈاکٹر اشر کا فون آیا۔ سوچ لیا ہے؟ کیا فیصلہ کیا ہے؟ امی جان سے بات کی ہے؟ وہ بہت خوش تھے۔ میں نے جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا تم بھی خوش ہو کہ نہیں؟ پتہ نہیں، میں نے کہہ دیا، حالانکہ اندر سے میں بہت خوش تھی، اور ابھی تک میں نے ماں سے یہ بات نہیں کی تھی۔ بہن سے بات کی، کہا کہ تم میری مدد کرو، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی پاگل ہوئی ہو جو اس عمر میں شادی کرنے چلی ہو، تمہاری شادی کی عمر گزر چکی ہے، اب یہ کھیل نہ کھیلو۔ مگر میں گھر بسانا چاہتی تھی، میں ہمیشہ ایک ہرے بڑے کنبے کا خواب دیکھتی۔ ارسلان اگر میری زندگی میں نہ آتا، مجھے انتظار کرنے کا نہ کہتا، تو اب تک میں بھی ایک چہکتے مہکتے گلستان کی مالک ہوتی۔ ایک بار پھر میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ ابھی تک میرا چہرہ ادھیر عمری کا گمان نہیں تھا۔ میں گھریلو ذمہ داریاں اٹھا سکتی تھی۔ میرا دل بےتاب تھا، اور میری روح تنہائی کے صحراؤں میں بھٹکنے سے اکتا چکی تھی۔ بہن سے مایوس ہو کر خود ہی اس کام کو سر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر عمران کا انتظار تھا، ان کے آنے تک خود پر قابو رکھنا تھا۔ فون کر کے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لمحہ لمحہ گنتے دن کٹ کے میری ان سے باقاعدہ ملاقات ان کے امتحانات ختم ہونے کے بعد ہوئی۔ انہوں نے کوئی تحمید نہیں باندھی، براہ راست شادی کا پیغام دیا۔ ان کی اس بات نے میرا دل جیت لیا۔ اس کے بعد ہماری آپس میں بات چیت بڑھنے لگی۔ کتنی خوبصورت دن تھے وہ، میں ترس گئی تھی پیار بڑے دو بولوں کے لیے۔ مگر زندگی میں سچی خوشیوں کا ملنا اتنا آسان نہیں۔ جب میں نے سنجیدگی سے شادی کا سوچا تو مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑا۔ بدقسمتی سے انہی دنوں انکل اجاز نے آ کر بتایا کہ ایمن اور ارسلان آئے ہوئے ہیں اور تم سے ملنے کو بےتاب ہیں۔ ارسلان کا تو پتہ نہیں، ایمن واقعہ ہی مجھ سے ملنے کو بےتاب تھی۔ وہ خود ملنے آ گئی اور آتے ہی میرے گلے لگ گئی۔ مگر ارسلان حیر و حسرت کی تصویر بنا، مجسمے کی طرح خاموش۔ مجھے خبر نہ تھی کہ اس کی ڈاکٹر عمران سے گہری دوستی ہے۔ دونوں نے ڈاکٹری کا ایک اعلیٰ امتحان اکٹھے پاس کیا تھا۔ لندن میں ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ کبھی عمران صاحب نے اس کا ذکر نہ کیا تھا۔ پاکستان آ کر بھی دونوں ملے تو ارسلان نے ان کو بتا دیا کہ وہ لڑکی جو میرے خوابوں میں بستی ہے، سوتے جاگتے جس کا خیال میرے ساتھ رہتا ہے، وہ ڈاکٹر زینب ہے جو تمہارے ساتھ اسپتال میں جاب کرتی ہے۔ مجھے خبر نہ تھی کہ ڈاکٹر عمران کو اس نے میرے بارے میں بتایا تھا۔ بس ایک نام کے سوا ماضی کی ہر بات اپنے دوستوں سے کہہ رکھی تھی، اور جب نام بھی بتا دیا تو وہ چونک گئے۔ ان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ جیسے میرا خواب ٹوٹا ویسے ان کا بھی ٹوٹا۔ عمران نے مجھ سے پوچھا، جیسے ارسلان تم سے محبت کرتا ہے، کیا تم بھی ویسے ہی اس سے محبت کرتی ہو؟ یہ ایسا سوال تھا جس کا میرے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ میں چپ رہی۔ ہاں، ابھی تک میرے دل میں ارسلان کی مورتی سجی ہوئی تھی۔ وہاں عمران کا عکس کہیں نہیں تھا۔ انسان کا چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس سوال پر میں خاموش تھی، مگر میرا چہرہ بول رہا تھا، اور وہی سچ تھا۔ تو کیا شادی کرنا تمہاری ضرورت ہے؟ تمہیں تنہائی کا ساتھی اور ایک آباد گھر چاہیے۔ اس بات کا تمہارے دل سے، تمہاری روح سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس بات کا دل سے اور روح سے تعلق نہ ہو، جانتی ہو وہ کس قدر بے جان ہوتی ہے، جیسے کوئی مردہ عذاب میں ہو۔ پھر عمران نے کہا، زینب، خود کو دھوکہ نہ دینا، خود سے جھوٹ بھی نہ بولنا، اور نہ مجھ سے۔ سچ خوبصورت نہیں ہوتا، کڑوا ہوتا ہے، مگر اس کے فائدے بہت ہوتے ہیں۔ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، جھوٹے لوگوں سے بھی، اور جھوٹی زندگی گزارنے والوں سے بھی۔ میں سمجھ گئی ڈاکٹر عمران کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہماری آخری ملاقات تھی جس نے مجھے زندگی کی اونچ نیچ سمجھا دی تھی، اور محبت دلوں کا تعلق بتا کر وہ مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔
وہ ایسا نہ تھا جو کہتا تھا کہ میں تم کو زمانے سے چھین لوں گا، وہ کہتا تھا کہ زینب یہی سچ ہے کہ ارسلان ہمیشہ سے تمہارے دل میں ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اب جب وقت گزر چکا ہے میں اسے کیسے بتاؤں کہ اس کے جانے کے بعد مجھ پر یہ عقائد کھلا کہ ارسلان نہیں بلکہ آپ ہمیشہ میرے دل میں رہیں گے۔ اس نے تو فوراً اپنا تبادلہ دوسرے شہر میں کروا لیا، مگر اس واقعے نے مجھے توڑ کر رکھ لیا۔ عمران چلے گئے تو ارسلان بھی ایمن کے ساتھ لندن پرواز کر گیا۔ وہ شاید چند دنوں کے لیے ہی آیا تھا کہ ایک بار پھر میری زندگی برباد کر سکے اور میرا گھر آباد نہ ہو سکے۔ یہ بھی اس کا احسان تھا، مجھ پر یا پھر اپنے دوست ڈاکٹر عمران پر۔ آج میرا تجربہ یہ ہے کہ جانے والوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پردیس گئے تو پھر وہ پلٹ کر آنے والے نہیں ہوتے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔